अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, सवालात के जवाब के हवाले से हमने एक गुफ्तगू का आगाज़ किया। इस सिलसिले में मज़ीद एक मोहतरम शख्सियत हैं सैयद फ़राज़ अहमद रिज़वी साहब। उन्होंने 3 सवालात भेजे हैं हमारी इस जारी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ जो इरफ़ान इस्लामी से मुताल्लिक़ है। पहला सवाल उनका इस उन्वान पर है कि अक़ीदती गुनाह से निजात का क्या हल है और कैसे अक़ाइद दुरुस्त किए जाएँ। ये मतलब हम पहले आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ कि वो फरमाया करते थे कि इंसान गुनाहों से इज्तनाब करे, वाजिबात पर अमल करे, मुहर्रमात को तर्क करे, अक़ीदती गुनाहों से इज्तनाब करे अगर वो ये चाहता है कि सैर व सलूक करे। और फिर अक़ीदती गुनाह नहायत अहमियत रखते हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यकीनी बात है यहाँ ये सवाल उभरता है कि इंसान कैसे अक़ीदती गुनाह से निजात हासिल करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ीदती गुनाह से निजात का वाहिद रास्ता बाकायदा अक़ायद का एक मुकम्मल सलेबस पढ़ना है। यानी हम उसूल एतक़ादात को बाकायदा पढ़ें और सिर्फ़ मुतालिया न करें बल्कि बुरहानी अंदाज़ में और बुरहान की कसौटी पर इन एतक़ादात को परखें। यानी हमने एक सलेबस उठा लिया है जो इल्म एतक़ादात से मुताल्लिक़ है, उस सलेबस का हम मुतालिया भी करते जा रहे हैं और बाकायदा उसे कुरान व इतरत और अक़ल की कसौटी पर परखते हैं और वहाँ से ये फ़ैसला करते हैं कि ये जो कुरान व सुन्नत से नज़रिया इस्तिख़राज किया जा रहा है और पेश किया जा रहा है, क्या ये नज़रिया वाक़अन कुरान व सुन्नत के मुताबिक है या उससे मुताबिक़त नहीं रखता। लिहाजा हम इस सिलसिले में हर अक़ीदे पर दलील और बुरहान रखते होंगे और बुरहान और दलील के ज़रिए से एक अक़ीदे को बयान करेंगे। हमारे एतक़ादात तक़लीदी नहीं होने चाहिए बल्कि बुरहानी एतक़ादात हमारे पास होने चाहिए। हम इस सिलसिले में बाकायदा उन एतक़ादी किताबों को भी पढ़ सकते हैं जो इस सिलसिले में शिया उलमा ने तहरीर की हैं। ईरानी उलमा हों, इराक़ी उलमा हों या पाकिस्तानी उलमा हों या जिन्होंने भी किताब लिखी हो, हम उन किताबों को बाकायदा कुरान व सुन्नत के मुताबिक उसका बाकायदा मुतालिया करें और फिर उसे बाकायदा परखें कि इस किताब के अंदर जो अक़ीदा बयान किया गया है उस अक़ीदे को आया दुरुस्त दलील उसके लिए पेश की गई है, दुरुस्त बुरहान पेश किया गया है या इसके बुरहान में कोई कमी पाई जाती है और हमने उस बुरहान को इस्लाह करना है। लिहाजा इस सिलसिले में बेहतर तजवीज़ ये है कि अक़ायद की किताब को किसी आलिम दीन के पास बाकायदा पढ़ा जाए। मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ किताबें इस सिलसिले में लिखी हैं। बाब हादी आशर है, आयतुल्लाह मिसबाह की एतक़ादात की किताब है। इसके अलावा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने मुतअद्दिद किताबें इस मौजू पर लिखी हैं और अलग़र्ज़ मुख्तलिफ़ उलमा ने बेमिसाल बेनज़ीर किताबें इस सिलसिले में लिखी हैं। इन किताबों को पढ़ने से हमें अक़ायद शिया का इल्म हो जाएगा। जब अक़ायद का हमें इल्म होगा तो उस अक़ायद की बुनियाद पर हम अपने एतक़ादात को बुरहानी करेंगे और उसमें गुनाह से इज्तनाब करेंगे कि हमारा कोई अक़ीदा तौहीद की शान में या हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में जो है वो कसरे शानी का बाइस न बने। बस कैसे हम एतक़ादात से गुनाह से बचें, इसका रास्ता यही है कि हम अपने एतक़ादात की इस्लाह करें और बुरहानी अंदाज़ में एतक़ादात का मुतालिया करें, जायज़ा लें और हर नज़रिए और अक़ीदे पर हमारे पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए, तब जाकर हम उस गुनाह अक़ीदती से निजात हासिल कर सकेंगे। सैयद फ़राज़ अहमद रिज़वी साहब ने हमसे एक दूसरा सवाल किया जो हमारी इस मौजूदा गुफ्तगू से मुताल्लिक़ था। सवाल करते हैं कि इल्म इरफ़ान के लिए दुरूसे उसूली अखलाक़ी फ़िक़ही हासिल करना ज़रूरी हैं, इन उलूम का इल्म इरफ़ान से क्या राबिता है।
تو عزیزان محترم، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم ہے اور معلم جو آپ کو یہ علم منتقل کر رہا ہے، یہ معلم واسطے کا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا جو آپ جانتے ہیں اسے اپنے پیروں تلے نہ روندیں، خداوند متعال آپ کے لیے مجہولات کو واضح اور آشکار کر دے گا۔ اس بیان سے ہمیں وہی حدیث حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذہن میں آتی ہے کہ جس میں یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، یعنی جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جس چیز کو وہ جانتا ہے تو خداوند متعال اسے ایسا علم عطا کرے گا جس علم کو وہ نہیں جانتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً علم عرفان حاصل کریں تو اس کا پہلا جو راستہ، آسان ترین راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو واجبات کا علم ہے، جو مستحبات کا علم ہے، اس پر ہم عمل کریں، یعنی واجبات کو ادا کریں، مستحبات پر عمل کریں، مکروہات کو ترک کریں، محرمات کو ترک کریں، اور پھر مباح کو بھی ہم تبدیل احسن کی نیت کے ساتھ یا مستحب کی نیت سے انجام دیں یا مکروہ کی نیت سے اسے ترک کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسی سلسلے میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص علم عرفان سیکھنا چاہتا ہے تو اسے علم عرفان کو سیکھنے سے پہلے معرفت نفس کو حاصل کرنا چاہیے، یعنی وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے برہانی انداز میں، اور وہ سلیبس جو معرفت نفس سے متعلق علماء نے بیان کیا ہے، مختلف کتابیں اس سلسلے میں لکھی جا چکی ہیں، ان کتابوں کو باقاعدہ پڑھا جائے۔ بالخصوص اسی سلسلے میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسفار اربعہ کی 8ویں نمبر جلد اور 9ویں نمبر جلد جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ اس کو باقاعدہ استاد کے پاس پڑھا جائے۔ جب انسان معرفت نفس میں مضبوط ہوگا تب اس کے لیے جو ہے نا وہ علم عرفان پڑھنا سہل و آسان ہوگا، قابل ہضم ہوگا اور اسے وہ درک کر پائے گا۔ پھر آگے ایک مطلب آپ کی خدمت میں یوں بھی نقل کرتا چلوں کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ کتاب وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بن نفس کو باقاعدہ طور پر پڑھا جائے، ہر روز اس باب سے ایک حدیث پر عمل کیا جائے۔ اس کو پڑھنے کے بعد سال کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی کو خود بخود محسوس کریں گے۔ جب انسان معرفت نفس کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے نفس کی پہچان کر لیتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے، تو اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ عرفان کی وادی میں قدم رکھے اور باقاعدہ علم عرفان کے نصابی جو متون ہیں ان کو وہ پڑھ سکے۔ لیکن یہاں میں ایک اور مطلب بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو علوم عالی ہیں، یعنی مقدمہ ہیں، یعنی وہ طریق فراہم کر رہے ہیں آپ کو ایک دوسرے علم میں داخل ہونے کے لیے۔ جیسے فلسفے کو پڑھنے کے لیے انسان کو منطق کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی منطق کمزور ہے تو وہ فلسفے کو درست انداز میں نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر انسان کی منطق کمزور ہے تو انسان فقہ کو، اصول کو، کلام کو، اعتقادات کو، ان علوم کو بھی درست انداز میں نہیں درک کر پائے گا۔ لہٰذا اس کا علم منطق مضبوط ہونا چاہیے، اس کا علم فلسفہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کا کلام اور فقہ مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ تمام علوم اس کے لیے علوم عالی کا کردار ادا کریں گے، ایک وسیلے اور ابزار کا کردار ادا کریں گے تاکہ وہ علم عرفان کی وادی میں داخل ہو سکے اور علم عرفان کو وہ پڑھ سکے۔ لہٰذا علم عرفان شیعی یعنی عرفان شیعی فقاہتی کو درک کرنے کے لیے انسان کے لیے جو چیز مقدمے کا کردار ادا کرے گی وہ یہی منطق ہے، یہی فلسفہ ہے، یہی کلام ہے اور یہی فقہ ہے کہ جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن جو بزرگان کا کلام ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر دیا کہ آیت اللہ بہجت خود علم کو جو ہے وہ استاد قرار دیتے ہیں اور معلم کو واسطہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان معرفت نفس حاصل کرے اور باقاعدہ اسفار کی وہ جلدیں جو معرفت نفس سے متعلق ہیں ان کو پڑھے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ابواب جہاد بن نفس وسائل الشیعہ اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ جب ایک سطح پر انسان پہنچ جائے تو اب یہ عرفان شیعی فقاہتی کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں کمال حاصل نہیں کرے گا۔
کمال تب اس کو حاصل ہوگا کہ جب وہ منطق و فلسفہ و کلام و فقہ و ان علوم کو بھی باقاعدہ پڑھا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اس وادی میں داخل ہوا ہو۔ تیسرا سوال جو اس محترم شخصیت نے ہم سے کیا وہ یہ ہے کہ عرفان شیعی فقہی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان اس کے لیے تو واضح سی بات ہے کہ جو فقہا عرفان تشیع میں ایک نام پیدا کر چکے ہیں، جیسے مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد علامہ محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی کے جتنے بھی شاگرد ہیں، شہید مطہری ہیں، علامہ طہرانی ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، ان لوگوں نے جو مطالب ابھی تک ہم تک منتقل کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی سوانح عمری کا مطالعہ کریں، ان کے آثار کا مطالعہ کریں، ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا مطالب ابھی تک ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اس مطالب کو ہم باقاعدہ ایک سلیبس کے طور پر، ایک عرفان شیعی فقاہتی کے طور پر ہم اسے درک کر سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو پڑھا اس کو برہان کی صورت میں کتاب میں انہوں نے تحریر کیا اور پھر ہمارے سپرد کیا ہے۔ یہ وہ حقیقی عرفان شیعی فقاہتی ہے جسے باقاعدہ کتابوں کی صورت میں انہوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، اور اس میں ایک چیز جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے وہ فقہ اسلامی ہے۔ یعنی کبھی بھی عارف شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنے پیروں تلے نہیں رونتا، اگر ایسا کر رہا ہو تو جان لے کہ یہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں فقہ اسلامی اور فقہ شیعی جو ہے وہ اپنے مقام پر سب سے اوپر والی جگہ پر موجود ہے، کبھی اسے عارف اپنے پیروں تلے نہیں روندے گا اور مکمل طور پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ 3 سوال اس محترم نے ہم سے کیے اور ہم نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ کانے کنندہ جواب منتقل کر سکے ہوں گے۔ آپ کو جو بھی سوال ہو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جمعرات یا جمعہ ایک انتخاب کیا جائے اور آپ کے سوالات کا جواب اس میں آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔